نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر بچایا ہے کسی نادیدہ ہستی نے مجھے، پھر بچایا ہے کسی نادیدہ ہستی نے مجھے، ہوا کیسے یہ معجزہ مجھے معلوم کرنا ہے۔ کل میں تجھے کب یاد آیا تھا، تجھے کچھ معلوم ہے کہ نہیں، ماں مجھے وہ تیرا وقت دعا معلوم کرنا ہے۔ نہایت مکرم و معظم سامعین کرام، آج کے جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے حسن معاشرت، اور حسن معاشرت کے سلسلے میں سے آج میں آپ کے سامنے جو معروضات عرض کروں گا وہ ہیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حوالے سے۔ میں نے آپ کی خدمت کے اندر قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یعنی اللہ کی عبادت کے بعد انسانوں پر اس آیت کے اندر جو سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک ہے۔ اللہ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہی ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد، فرمایا اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، بلکہ اللہ کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت اور جد و جہد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اسی طرح حضرت امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں
اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوگے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وجود کا محسوس اور اس کا سب سے بڑا سبب ہمارے والدین ہیں۔ پھر والدین ہی کی پرورش اور نگرانی میں ہم پلتے بڑھتے ہیں اور شعور کو پہنچتے ہیں، اور وہ جس غیر معمولی قربانی، بے مثل جان فشانی اور انتہائی شفقت اور محبت سے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، تو اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ ان کی عقیدت اور احسان مندی اور عظمت اور محبت سے سرشار ہو، اور ہمارا ریشہ ریشہ ان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ شکر گزار رہو۔ والدین کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے، خاص طور پر بڑھاپے میں، جب مزاج کچھ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور والدین کچھ ایسے تقاضے اور مطالبے کرنے لگتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے، اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جو ان کو ناگوار ہو اور جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 کے اندر فرماتے ہیں، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکیاں دو۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اس لیے ذرا ذرا سی بات پر محسوس ہونے لگتا ہے۔ لہذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول اور عمل سے اپنے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، یعنی اگر کوئی اپنے اللہ کو خوش رکھنا چاہے تو وہ اپنے باپ کو خوش رکھے اور والد کو ناراض کر کے وہ اللہ کے غضب کو بھڑکائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو۔ دیکھیے، دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے اس کا موقع دیا ہے تو دراصل یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ماں باپ کی خدمت سے جی ہاں دونوں جہاں کی بھلائی ہے، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہانوں کی آفتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو یہ آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اور اس کے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی خدمت کو عظیم عبادت پر بھی ترجیح دی ہے۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد میں جانے سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ ماں باپ کا ادب و احترام ہمیشہ ملحوظ نظر رہنا چاہیے، کسی بھی ایسی بات یا حرکت سے بچنا چاہیے جو ان کے احترام کے خلاف ہو۔
قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، اور ان سے احترام کی بات کیجئے جسے قولاً کریما کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس نے کہا جی ہاں، میری والدہ زندہ ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ اب دیکھیے، والدین سے محبت کے لیے محبت و احترام کے جذبات کو اپنے لیے باعث سعادت و اجر سمجھنا، یہی آخرت کی نیکیاں ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت اور محبت کی نظر ڈالے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی اللہ تمہارے تصور سے بہت بڑا اور بالکل پاک ہے۔ ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کرنی چاہیے، اگر وہ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تب بھی خوش دلی سے اطاعت کیجیے، اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبے بھی خوشی خوشی پورے کیجیے جو آپ کے مزاج پر گراں ہوں، بشرطے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی اکرم نے اس سے پوچھا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میری ماں باپ ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو میں نے ان سے اجازت نہیں لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دیں تو شرکت کرو، ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ایک شخص میلوں دور سے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کے اندر شریک ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اسی صورت میں شرکت کر سکتے ہو جب تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں اجازت دیں۔ تو دیکھیے، یہ مختلف احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ میں نے آپ کی خدمت کے اندر عرض کی ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اور آیت ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی۔ یعنی اے اللہ، بچپن کی بے بسی میں جس رحمت اور جاں فشانی، شفقت اور محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، اے اللہ اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت اور شفقت کے محتاج ہیں۔ اللہ، میں ان کا کوئی بدل نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال زار پر رحم کی نظر کر۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ ماں طبعاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت و سلوک کی نسبتاً زیادہ ضرورت مند بھی، پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اس لیے دین نے ماں کا حق زیادہ بتایا ہے اور ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی تربیت دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے سامنے اف تک نہ کریں، تو پھر ان باتوں کو اپنے پلو سے باندھ لیجئے اور ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے، تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت کرے گی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।